بھارت نے پھر سیلابی ریلا چھوڑنے کی اطلاع دے دی۔ وزارت آبی وسائل نے نیا فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے ستلج میں ہریکے زیریں اور فیروز پور زیریں پر اونچے درجے کا سیلاب۔ پانی کے بہاؤ میں اضافے کے بعد تحصیل عارف والا کے مزید کئی دیہات اور بستیاں زیر آب۔ بہاول نگر میں بھی کئی گاؤں سیلاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ سیلاب نے پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں شدید طغیانی کے باعث کئی بند ٹوٹ گئے۔ شجاع آباد میں شیر شاہ کی قریبی بستیوں میں پانی داخل ہو گیا۔ ملتان کی بستی گرے والا میں کھڑی فصلیں زیر آب۔ خانیوال میں بھی سیلاب سے تباہی مچ گئی۔ درجنوں دیہات میں پانی داخل۔ احمد پور سیال میں کئی علاقے سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ اچ شریف میں سیلاب سے مزید 20 گاؤں متاثر۔ موزہ نور والا کی متعدد بستیاں سیلابی پانی کی نذر ہو گئی۔ ملک میں سیلاب نے 884 زندگیاں نگل لیں۔ 21 لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قومی اسمبلی میں اعداد و شمار پیش کر دیے۔ کہا صوبائی حکومتیں سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد میں مصروف ہیں۔ وفاقی حکومت بھی متاثرین کی بحالی کے لیے رقم فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات کا دورہ۔ شدید بارش سے متاثرہ شہر کا فضائی جائزہ لیا۔ مریم نواز کو جلال پور جٹاں فلڈ ریلیف کیمپ سیلاب سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ کی سیلاب متاثرین کو تمام سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جامع پیکج طلب کر لیا۔ بحالی پیکج کے لیے سروے جلد از جلد مکمل کرنے کا حکم۔ سروے کے لیے شفاف ترین طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت۔ متاثرین کے گھروں کی بحالی اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں شامل کرنے کا اعلان۔ کہا سیلاب متاثرین کے گھر آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری قصور پہنچ گئے۔ سیلاب متاثرین کے لیے لگائے کیمپوں کا دورہ کیا۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے حوالے سے بلاول بھٹو کو بریفنگ بھی دی گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ریلیف کیمپ میں متاثرین سے ملاقات کی اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو امدادی کارروائیوں میں مصروف پاک فوج کے جوانوں سے بھی ملے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا سیلاب متاثرین کے لیے تمام ادارے فعال کردار ادا کر رہے ہیں۔ کوئی بھی حکومت یا ادارہ تنہا اتنے بڑے حادثے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ماننا چاہیے کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی حکومت متاثرین کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ جنوبی پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کی ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں تیزی سے جاری۔ ساہیوال میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے 30 ریلیف کیمپ قائم۔ پاک فوج کی ریسکیو ٹیمیں تلمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں ریلیف آپریشن میں مصروف۔ ہزاروں مقامی افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ مظفر گڑھ میں بہرام پور، رنگ پور، جوانا بنگلہ، مراد آباد، دوآبہ اور عاشق چوک سمیت کئی علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بجلی کی بحالی کا عمل تیزی سے جاری۔ متاثرہ 49 گریڈ اور 506 متاثرہ فیڈرز میں سے 244 مکمل، 254 کو عارضی طور پر بحال کر دیا گیا۔ 16,32,923 میں سے 13,01,283 صارفین کو بجلی فراہم۔ سیلاب کے باعث بھارت کی طرف سے بارڈر پر لگائی گئی باڑ کو بھی نقصان۔ بھارتی حدود میں تقریباً 110 کلومیٹر لمبی بارڈر فینس سیلاب کی زد میں آ گئی ہے۔ انڈین بارڈر سیکیورٹی فورس کی 90 پوسٹیں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ مشرقی پنجاب کے ضلع فیروز پور میں 111 دیہات اور فاضلکہ میں 77 دیہات زیر آب۔ بارڈر کے قریب واقع گاؤں مکمل طور پر زیر آب، فصلیں تباہ ہو گئیں۔ میں 7 سے 10 ستمبر کے دوران وقفے سے شدید بارشوں کا امکان۔ ہرپارکر، میرپور خاص، سانگھڑ، خیرپور، شہید بے نظیر آباد، مٹیاری، ٹنڈو علیار، ٹنڈو محمد خان میں بادل برسنے کی پیش گوئی۔ کراچی میں 8 سے 10 ستمبر کے دوران گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے اور اربن فلڈنگ کا بھی خدشہ۔
پاکستانی قوم بلا رنگ و نسل دوسروں کی بے لوث خدمت پر فخر محسوس کرتی ہے۔ پاکستانی رضاکاروں نے ہر حادثے، قدرتی آفت اور ایمرجنسی میں اپنے ہم وطنوں کی عملی اور مالی مدد کی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عطیات کے عالمی دن پر پیغام، کہا حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے بعد عطیات اور باہمی رواداری کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ وزیر اعظم کی پاکستانی عوام اور بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کی اپیل۔ قومی اسمبلی اجلاس نے کوئٹہ میں سردار اختر مینگل اور محمود خان اچکزئی کے جلسے پر خودکش حملے کے خلاف قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد نیشنل پارٹی کے پولین بلوچ کی جانب سے پیش کی گئی۔ سیاسی جلسے پر حملہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ۔ بلوچستان میں دہشت گرد آسان ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، کسی کو امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ بلوچستان کی سیاسی قیادت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں سے لڑ رہی ہیں، ہمیں بھی متحد ہو کر امن کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ، آرمی پبلک اسکول، کانوینٹ جیزس اینڈ میری اور پریزنٹیشن کانوینٹ کے طلبہ نے خصوصی نشست میں شرکت کی۔ طلبہ نے کہا ایسی معلوماتی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں، نوجوان نسل کو اپنی افواج سے دور نہیں کر سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان کو راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر 2 لڑکیوں نے انڈا دے مارا۔ علیمہ خان پر میڈیا سے گفتگو کے دوران انڈا پھینکا گیا۔ انڈا مارنے والی لڑکیاں بھاگ کر گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ پولیس نے دونوں لڑکیوں کو حراست میں لے کر اڈیالہ چوکی منتقل کر دیا۔ انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے ہی ہے، پولیس کا دعویٰ۔ علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کے معاملے پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے بشرا بی بی کی بہن کا ایکس پر پیغام شیئر کر دیا۔ پیغام میں بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض نے کہا اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے اور آپ سب بے وقوف بنے جا رہے ہیں۔ محسن نقوی نے پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا بشرا بی بی کی بہن کہہ رہی ہیں سب ڈرامہ ہے، علیمہ بی بی نے خود کو ہی انڈا پڑوایا۔ فیصل آباد میں پرانے تنازع پر فائرنگ کی واردات، ملزمان نے سول اسپتال کی ایمرجنسی میں 3 مخالفین کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ مقتولین میں 2 سگے بھائی شامل، ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق عدالت پیشی پر آئے 2 گروہوں میں لڑائی ہوئی تھی۔ اسپتال میڈیکل لینے آئے افراد پر فائرنگ کی گئی۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل عقیدت و احترام سے منائی جائے گی۔ وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی۔ وزارت مذہبی امور کے زیر اہتمام کل اسلام آباد میں سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد ہوگا۔ ملک بھر میں جشن میلاد کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئیں۔ گھر گھر، گلی گلی، نگر نگر سبز پرچموں کی بہاریں، مساجد، گلیاں، بازار روشنیوں سے جگمگا اٹھے۔ ہر طرف لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں، درود و سلام سے فضائیں معطر ہو گئیں۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔